کچھ مستحبات ہیں عید کے دن کے حوالے سے. ان مستحبات میں پہلا مسئلہ بطور مسئلہ ہی پڑھ رہا ہوں، اور یہ 2 دن پہلے پوچھا گیا تھا مجھ سے. میں نے خاص طور سے اس کو روکا تھا آج کے لیے. سوال یہ تھا کہ عید کے دن کا غسل کیا ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں، غسل اور غسل میں فرق ہے. نہانا دھونا الگ ہے، غسل کرنا الگ. غسل کا مطلب ہے شرعی طریقے سے سر اور گردن پھر جسم کے دھونے کے اعتبار سے 2 حصے، دایاں حصہ پورا بدن کا اور بدن کا پورا بایاں حصہ، مگر آگے پیچھے کے پوشیدہ مقامات دونوں طرف میں پورے دھوئے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے طریقہ وہی غسل جنابت، غسل مسح میت، غسل جمعہ، اسی طریقے پر ایک غسل ہے، اس کا نام ہے غسل روز عید. یہ کب کیا جائے گا؟ اس کا وقت ہے صبح فجر کے وقت سے لے کر. اس کو انجام دیجئے عید کی نماز کے لیے، کوئی حرج نہیں. اب آیا صبح آپ نے اذان فجر کے وقت میں غسل کیا، جب چاند کا آپ کو یقین ہو گیا اور اب عید کا دن ہے مثلاً آپ کے لیے، تو اس دن صبح اذان کے وقت سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لفظ عید کے اعتبار سے غسل کو مراجع نے بیان کیا کہ یہ غسل پورا جو ہے وہ عید کا کہلاتا ہے. لیکن عید کا غسل سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر کے بعد کر سکتے ہیں. تو آپ غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد پہلا مسئلہ آئے گا کہ آیا اس غسل سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اس غسل کے بعد آپ کو وضو بھی کرنا ہے. تو ہر آدمی اس مسئلے میں اپنے مرجع کے فتوے کو معلوم کرے. ہم یہاں صرف آغا سیستانی کے فتاوی بیان کر رہے. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے غسل روز عید الفطر اگر انسان انجام دے تو بغیر وضو کے وہ اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ غسل کفایت کرتا ہے وضو کی آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے کہ عید کے دن جو غسل کرتے ہیں صبح. غسل سے متعلق ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب اس کو انجام دینے لگیں تو انجام دیتے ہوئے، نہاتے ہوئے آپ دعا پڑھیں، اللہم تصدیقاً بک، اے پروردگار اللہم ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابک، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابک، اور میں تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، و اتباع سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. 3 جملے. اگر آپ کو عربی یاد نہ رہے تو خدا کو اردو آتی. یہ غسل کرتے ہوئے آپ اللہ سے کہیے یہ غسل کرتا ہوں پروردگار تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تیرے نبی آخر الزمان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اور غسل کو انجام دے لیجیے. اور غسل کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی واذہب عنی الدنس. 3 جملے اس کے، 6 جملے ہو گئے. 3 غسل کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل کرنے کے بعد. کیا کہا باپ نے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی، اے خدا اس غسل عید الفطر کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا، میرے گناہوں کا کفارہ بنا. وطہر دینی، اس غسل روز عید کو میرے دین کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے. وَأَذْهِبْ عَنِّي الدَّنَسَ، اور اس غسل روز عید کی برکت سے ساری نیچ باتیں، ساری ذلیل حرکتیں، برائیاں، گناہ سب مجھ سے دور فرما دے. اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہ رہے تو ان کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اور کتاب سے اگر آپ کو عربی ہی پڑھنا ہو تو کتاب کا نام مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان میں آپ پورے ماہ رمضان تو اندر وارد رہتے ہیں، عید کے دن بھی وارد ہو جائیے گا. اور جب عید کے دن وارد ہو جائیے گا تو عید کے دن کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. 3 جملے غسل عید کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل عید کرنے کے بعد. یہ بات واضح ہو گئی. غسل عید کرنے کے بعد آغا سیستانی کے مقلدین اب اگر کوئی ایسا کام نہیں ہوا
اس سے وضو باطل ہو جاتا ہو تو اسی کیفیت کو لیے ہوئے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا سمجھیے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ری کا خارج ہو جانا یا یورین پاس کر دینا الاخر، یا نیند کا آ جانا، پھر وضو کیجئے پھر نماز پڑھیے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ اسی غسل کے بعد براہ راست نماز